بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 289 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ البروج کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا، بہت قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے، فتن المؤمنین والمؤمنات، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذلك الفوز الكبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سورۃ البروج ہے۔ سورۃ البروج کی ابتدائی آیات اور وہ کس واقعے کے ذیل میں، کس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد جس قوم کا ذکر کیا ہے، اصحاب الاخدود، اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے۔ ایک تفصیلی واقعہ جو کہ ایک لڑکا جس کو بادشاہ مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن قتل نہیں کر سکتا تھا، وہ پورا واقعہ، جادوگر نے لڑکے کو رکھا، وہ ساری چیزیں ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لی۔ آج کے سبق میں جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اہل ایمان کو تکلیف دی، آگ میں ڈالا، اس بادشاہ نے جو لڑکے کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، ان لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا، آگ میں جلایا تھا۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو تکلیف دی، آگ میں ڈالا، تو انہوں نے کوئی چوری نہیں کی تھی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، کوئی اور اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے جرم میں جو ہے وہ آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ان کو جو تکلیف دی گئی وہ صرف اس وجہ سے دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ انسان کے یہ فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنے خالق پر ایمان لائے اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرے، بجائے اس کے کہ وہ خندقیں کھودنے والے جو تھے وہ خود ایمان لاتے، لیکن ایمان لانے والوں پر انہوں نے اپنا غصہ اتارا اور انہیں آگ میں جلایا۔ یہاں جو ہے وہ ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ان کے زمانے میں ان کو حضرت عمر نے ایک لشکر کا امیر بنا کر جو ہے وہ رومیوں سے جنگ کے لیے بھیجا۔ تو یہ جتنا بھی لشکر گیا تھا، اس لشکر کو رومیوں نے قید کر لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ سے کہا کہ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہے۔ تو یہ بادشاہ جو تھا یہ عیسائی تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال و جواب کیے۔ اس نے جو ہے وہ مختلف سوالات کیے کہ تم کو اپنی حکومت اور سلطنت میں شریک کر لوں گا اگر تم عیسائیت قبول کر لو۔
حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیری حکومت تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو اپنی حکومت دے دے اور سارے عرب بھی مل کر مجھے اپنا ملک جو ہے وہ اس شرط پر دے دیں کہ میں ایمان چھوڑ دوں، اور صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں ایک جو ہے وہ پلک جھپکنے کی جتنی دیر میں میں دین محمدی سے پھر جاؤں، تو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو اس صحیح بادشاہ نے کہا کہ اگر تم عیسائیت قبول نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا جو چاہے کر لو، میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا، اور نہ ہی میں اپنی بات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لاؤں گا، میری رائے نہیں بدل سکتی، بلکہ میں حق پر ہوں، اور اس کے خلاف سوچنا بھی مومن بندے کے لیے یہ گوارا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے یہ سن کر جو ہے وہ ان سے کہا، جو اس کے کارندے تھے ان سے کہا کہ ان کو باندھ دو اور ہاتھ پاؤں میں ان کے تیر مارو، اور یہ جو ہے وہ ایسے تیر مارنے تاکہ یہ قتل نہ ہو جائیں بلکہ ان کو تکلیف دینا مقصود ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، جو ہے وہ ان کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو پھر اس بادشاہ نے یہ ترکیب سوچی کہ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایمان سے نہیں پھیر سکا، تو پھر اس نے کہا کہ ایک جو ہے وہ دیگ میں پانی گرم کیا جائے، دیگ پانی پر چڑھائی، آگ پر چڑھائی اور اس میں پانی ڈالا، اس میں پانی گرم کیا جائے، اور جو ہے وہ جو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں ان کے سامنے ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو آگ میں اس پانی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ایک ساتھی کو دیگ میں ڈالا گیا، جس کا جو ہے وہ گوشت جل گیا، ہڈیاں جو ہے وہ جوڑوں سے الگ ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دین سے ہٹانے کی پھر بھی کوشش کرتے رہے، ترغیب دیتے رہے، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ کو بھی آگ اس جلتے پانی میں، ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ تو حضرت حذیفہ رونے لگے، عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ شاید موت سے گھبرا گئے ہوں تو اب عیسائیت قبول کر لیں، لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری ایک جان ہے، اگر اتنی جانیں ہوتی جتنی میرے جسم پر بال ہیں تو میں ہر جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ تو پھر عیسائی بادشاہ جو تھا اس نے یہ کہا کہ آخرکار اس پر وہ راضی ہو گیا کہ تم میرا ماتھا چوم لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ اس کا ماتھا چوم لیا، اور اس طرح سے ان کو پھر اس بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے رہا کر دیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ مسلمانوں سے فرمایا کہ مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے انہوں نے ایک کافر کا ماتھا چوما ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان کے ماتھے کو چومے، اور سب سے پہلے میں چوموں گا۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سب سے پہلے ماتھا چوما، اور پھر سب مسلمانوں نے ان کا ماتھا چوما۔ تو اہل ایمان جو ہیں ان سے دشمنی رکھنے والے اپنے اقتدار کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی۔ وہ قادر ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے بندوں کے ساتھ جو بھی زیادتی کرے گا وہ اسے ضرور سزا دے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے، ایسا سمجھنا جو ہے جہالت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید فرمایا کہ وہ تو ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، تم اس سے کچھ چھپا نہیں سکتے ہو۔ اگلی جو دو آیات ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اور اس کے بعد دوسری آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے، اس آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے وعید ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف میں ڈالا۔ اصحاب الاخدود کو بھی یہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو کوئی بھی اہل ایمان کے دشمن ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کو بھی یہ آیت شامل ہے۔ کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف دے گا تو اس کے لیے یہی وعید ہے۔ پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، اہل ایمان کو تکلیف میں ڈالا اور ان کے لیے توبہ نہیں کی،
تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ ثم لم یتوبوا، اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے، یعنی عذاب اس صورت میں ہوگا جب موت سے پہلے انہوں نے توبہ نہ کی ہو۔ اگر کسی کافر نے کسی بھی مومنز کو کوئی بھی تکلیف پہنچائی ہے اور گناہوں میں وہ مبتلا رہا ہے، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا، تو اس کا زمانہ کفر والے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ہے، ایمان لانے کے بعد کافر کو سب کچھ معاف کر دیتے ہیں جتنے بھی اس نے مظالم ڈائے ہوں۔ یہاں اصحاب الاخدود کا جو واقعہ بیان کیا پچھلی آیات میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ثم لم یتوبوا کی شرط لگا رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ذات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا الی ھذا الکرم والجود، اللہ تعالیٰ کے اس کرم اور جود کو دیکھ لو کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو تھے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، ان کو قتل کیا تھا، اور اس کی طرف سے توبہ اور مغفرت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ توبہ کر لو تو جہنم سے بچ سکتے ہو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو جہنم کا عذاب ہے اور جلانے کا عذاب ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری، اس میں ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے کہ ان لوگوں کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے، یعنی یہ جتنے باغات ملیں گے اور جتنی نعمتیں ملیں گی ان کا ملنا یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں جیسی بھی تکالیف ہوں، جس طرح کی بھی آزمائشیں ہوں اور جیسی بھی کوئی تکلیف پہنچے، وہ اس کامیابی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اگر ایمان کی وجہ سے کسی شخص کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ 1-2 منٹ کی تو تکلیف ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے دائمی اور ابدی نعمت جو ہے وہ جنت تجری من تحتها الانہار ہے، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ابدی نعمت ہے۔ وہ چند منٹ کی تکلیف ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو ابدی نعمت جو کہ باغات کی صورت میں ہوگی اور یہ دائمی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز فی ملکہ الحمید المحمود، اور ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی اہل ایمان سے، جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ پر، ان سے سوائے اس بات کے کہ وہ ایمان لائے تھے اس اللہ پر جو کہ غالب ہے اپنے ملک میں، الحمید اور محمود ہے، یعنی کہ قابل تعریف ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی تھی۔ انہوں نے صرف اسی بات کا بدلہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کا بیان ہے کہ الذی لہ ملک السماوات، وہ اللہ جس کے قبضے میں ہے آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ای ما انکر الکفار علی المؤمنین الا ایمانہم، یعنی کہ کافروں کو مومنین کی سوائے ان کے ایمان لانے کے اور کوئی بات ناپسند نہیں تھی۔ ما انکرہ ناپسند نہیں تھی کفار کو، علی المؤمنین الا ایمانہم، سوائے ان کے ایمان لانے کے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات بالاحراق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم بکفرہم ولهم عذاب الحریق ای عذاب احراقہم المؤمنین فی الآخرۃ، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف میں ڈالا، بالاحراق جلانے کے ساتھ، یعنی آگ میں جلا کر ان پر ظلم کیا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جہنم کا عذاب کس لیے ہے؟ بکفرہم، اس کی وجہ مصنف نے ذکر کی ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے آخرت میں، ای عذاب احراقہم المؤمنین فی الآخرہ، یعنی ان کو مومنین کو جلانے کے بدلے میں جو ہے وہ جلنے کا عذاب سہنا پڑے گا آخرت میں۔ وقیل فی الدنیا بان خرجت النار فاحرقتهم کما تقدم،
اور ایک قول مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے، مفسرین کے اس قول کی طرف مصنف نے قیلہ سے اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے وہ دنیا ہی میں ان کے لیے یہ جلانے کا عذاب ہے، اس طور پر کہ بین خرجت النار فاحرقتہم، کہ آگ اس طریقے پر نکلی کہ ان کو جلا دیا، یعنی جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جیسا کہ پہلے گزرا ہے، جو تماشا دیکھ رہے تھے، وہ آگ بڑکی اور وہاں سے نکل کر ان لوگوں کو بھی انہوں نے اس آگ نے جلا دیا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔